بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الدین زنگی کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا، جن کا نام آج بھی زندہ ہے وہ کیسے مرد مومن اور عظیم حکمران ہوں گے۔ تو آئیے ان کا ایک واقعہ آپ سے بیان کرتی ہوں۔ آپ کا پورا نام الملک العادل نور الدین ابو القاسم محمد بن عماد الدین زنگی تھا، اور آپ بہت ہی نیک اور عبادت گزار شخص تھے۔ نور الدین زنگی 1118 عیسوی میں پیدا ہوئے، جبکہ آپ کا انتقال 15 مئی 1174 کو محض 56 برس کی عمر میں ہوا۔ آپ کے والد کا نام عماد الدین زنگی تھا، جو خود بھی ایک عظیم مسلم حکمران تھے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے بڑے بیٹے سیف الدین غازی اور چھوٹے بیٹے نور الدین زنگی کے درمیان سلطنت تقسیم کر دی گئی تھی، لہٰذا نور الدین زنگی کے حصے میں حلب کی سلطنت، جبکہ سیف الدین غازی کو موصل کی حکمرانی دے دی گئی۔ ان دو سلطنتوں کے درمیان بارڈر بحر الخبر نامی دریا تھا۔ نور الدین اپنی قائدانہ صلاحیتوں اور جنگی حکمت عملیوں کے سبب بہت جلد اپنی سلطنت کو وسیع کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ اس طرح کے عیسائی ریاستوں کے ساتھ فتوحات کر کے آپ نے اپنی ریاست کو مزید بڑھا لیا تھا۔ اس کے علاوہ ملک شام اور ایران کے پاس موجود مسلمان ریاستوں کا اتحاد بھی قائم کیا، اور یوں صلیبی دشمنوں کے ساتھ آپ نے جنگوں کا آغاز کر دیا۔ 1147 میں معین الدین، جو کہ دمشق کے گورنر تھے، ان کے ساتھ بھی اتحاد کے لیے معاہدہ کیا گیا، جس کے مطابق نور الدین زنگی نے معین الدین کی بیٹی عصمت الدین خاتون سے شادی کی۔ آپ نے اپنے دور حیات میں بے شمار جنگیں لڑی، پے در پے عیسائیوں سے آپ نے فتوحات حاصل کی اور اپنی سلطنت کو مزید وسعت دی۔ نور الدین زنگی کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش بیت المقدس کو فتح کرنا تھا، یہاں تک کہ آپ نے الگ سے ایک منبر بنوا کر اپنے پاس رکھا ہوا تھا کہ آپ بیت المقدس کو فتح کریں گے تو اسے مسجد اقصیٰ میں اپنے ہاتھوں سے خود نصب کریں گے، مگر آپ کے دور حیات میں ایسا ممکن نہ ہو سکا، لہٰذا آپ کی وفات کے بعد آپ ہی کے سپہ سالار سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے فتح کیا، اور آپ کا وہ منبر مسجد اقصیٰ میں انہوں نے نصب کیا۔ ابن اسیر کہتے ہیں کہ میں نے خلفائے راشدین اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بعد نور الدین زنگی کو بہتر اور عادل حکمران پایا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ آپ کی اہلیہ نے تنگی کی شکایت کی تو آپ نے کہا کہ میری 3 دکانوں کی آمدن یہ ہے، ان کو خرچ کر لیجئے، یعنی کہ یہ 20 دینار ہے اور انہی میں آپ گزارا کر لیں۔ جب آپ کی بیوی نے اسے کم سمجھا تو آپ نے جواب دیا کہ اس کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ جو کچھ بھی تم دیکھتی ہو یہ سب مسلمانوں کی امانتیں میرے پاس ہے، میں تو محض ان کا خزانچی ہوں، لہٰذا میں تمہاری خاطر اس امانت میں خیانت کر کے جہنم میں نہیں جانا چاہتا۔ نور الدین زنگی وہ عظیم انسان تھے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 مرتبہ خواب میں زیارت ہوئی۔ نور الدین زنگی کو ایک بہت اہم منصب سونپا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک دن نور الدین زنگی تہجد کی نماز پڑھ کر سو گئے، اور خواب میں انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ سلطان کو خواب میں 2 اور چہرے بھی دکھائی دیے، جو کہ 2 عمر رسیدہ افراد تھے جنہوں نے اسلامی لباس پہنا ہوا تھا اور چہرے پر داڑھیاں تھیں، مگر ان کی شکلیں پر نور ہونے کے بجائے مکروہ دکھائی دے رہی تھی۔ اسی دوران سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں بوڑھوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ان کے شر سے ہماری حفاظت کا انتظام کرو۔ یوں ہی یہ خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت پر ختم ہو گیا، اور سلطان کی اچانک آنکھ کھل گئی، لہٰذا انہوں نے وضو کر کے نماز 2 رکعت نفل ادا کی اور پھر سونے کی تیاری کرنے لگے۔ جیسے ہی بستر پر گئے ان پر دوبارہ نیند کا غلبہ ہوا اور دوبارہ انہیں وہی خواب دکھائی دیا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور 2 مکروہ چہرے دوبارہ دکھائی دیے، اور اس بار بھی آپ کو یہی فرمایا گیا کہ ان کے شر سے ہماری حفاظت کا انتظام کرو۔ سلطان بے چینی میں دوبارہ بیدار ہوئے، خواب کا منظر ان کی آنکھوں کے سامنے گردش کرنے لگا۔ آپ نے دوبارہ وضو کر کے 2 نوافل ادا کیے اور پھر
مرتبہ سونے کے لیے لیٹے۔ اس بار بھی آپ کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بار زیارت نصیب ہوئی اور وہی خواب دوبارہ نظر آیا۔ سلطان اچانک بیدار ہو گئے اور شدید الجھن اور بے چینی میں مبتلا ہو گئے اور اپنی نم آنکھوں سے بولے کہ میرے ہوتے ہوئے میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون پریشان کر رہا ہے۔ جب سلطان کو کچھ سمجھ نہ آیا تو انہوں نے اپنے مشیر خاص جمال الدین اصفہانی کو طلب فرمایا اور ان سے اپنا تمام خواب بیان کیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ کو فوراً مدینہ روانہ ہو جانا چاہیے، کوئی اہم واقعہ پیش آنے والا ہے، لہٰذا اپنا خواب پوشیدہ رکھیے اور فوراً آپ مدینہ کے لیے روانہ ہو جائیں۔ لہٰذا سلطان کو قرار کہاں تھا، انہوں نے صبح کا سورج طلوع ہونے سے قبل ہی اپنا رخت سفر باندھا اور مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ نماز فجر ادا کی، 20 مزید افراد لیے اور تیز رفتار گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ دمشق اور مدینہ کا فاصلہ نہایت طویل تھا، جو کہ تقریباً 20 سے 25 دن بنتا تھا، مگر سلطان نے تیز رفتار سواری کے باعث اسے محض 16 دن میں طے کیا، اور اس دوران آپ کی نظروں سے خواب کے مناظر ایک لمحے کے لیے بھی اوجھل نہ ہوئے۔ مدینہ پہنچ کر حاکم مدینہ نے سلطان کا استقبال کیا۔ سلطان نے اپنے آنے کا مقصد بتایا۔ جواب میں حاکم مدینہ نے یقین دلوایا کہ اگر 2 بوڑھے یہاں موجود ہوئے تو ہم انہیں ضرور نکال لیں گے۔ لہٰذا حاکم مدینہ کے مشورے پر مدینہ بھر کے لوگوں کے لیے ایک بڑی دعوت کا انتظام کیا گیا، جس میں مدینہ کے ہر خاص و عام کو مدعو کیا گیا تھا۔ تمام لوگوں نے اس میں شرکت کی اور سلطان نے ہر شہری کو دعوت دینے کے بعد ہدیہ دیا اور غور سے دیکھا، مگر ان میں سے کوئی بھی 2 بوڑھے نہیں تھے جو خواب میں دکھائی دیے تھے۔ لہٰذا سلطان نے امیر مدینہ سے پوچھا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا، ان میں تو وہ شخص نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اس دعوت میں صرف 2 درویش حاضر نہیں ہوئے، وہ بہت ہی نیک اور دولت مند بزرگ ہیں جو ہر وقت عبادت میں مشغول رہتے ہیں اور وہ لوگوں سے زیادہ میل جول نہیں رکھتے، وہ بس ہر وقت اللہ اللہ ہی کرتے ہیں۔ سلطان نے شک ہونے پر ان دونوں بوڑھوں کو طلب کرنے کا حکم دیا۔ جب وہ سامنے آئے تو سلطان یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ یہ دونوں وہی تھے جن کی جانب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اشارہ کر کے فرمایا تھا۔ چنانچہ سلطان نے ان سے دریافت کیا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم دیار مغرب سے حج کرنے کے لیے آئے تھے، پھر یہیں آ کر آباد ہو گئے۔ سلطان ان دونوں بوڑھوں کو ساتھ لے کر ان کی رہائش گاہ پر پہنچے اور جائزہ لیا۔ وہاں قرآن مجید کے چند نسخے، کچھ نصیحت کی کتابیں، تھوڑا سا گھر کا سامان اور ایک چٹائی موجود تھی۔ سلطان نے جب چٹائی اٹھائی تو سب دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہاں ایک سرنگ کھدی ہوئی ہے اور یہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جا رہی تھی۔ لہٰذا ان دونوں بوڑھوں کو فوراً گرفتار کر لیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ عیسائیوں کے بھیجے ہوئے جاسوس ہیں جنہیں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک سرنگ کھود کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو چرانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ چنانچہ وہ دونوں اسی مشن پر کام کر رہے تھے۔ وہ دن بھر کام کرتے، اللہ اللہ کرتے، اور رات کو پھر وہ اپنا سرنگ کھودنے والا کام کرنے لگتے اور پھر چمڑے کے تھیلے میں مٹی ڈال کر قبرستان میں پھینک آتے، جس سے کسی کو شک بھی نہ ہوتا۔ اسی لیے انہوں نے کھودتے کھودتے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ چکے تھے۔ سلطان نے وہی موقع پر ان دونوں ملعونوں کا سر قلم کروا دیا، جبکہ اس واقعے کے بعد سلطان زار و قطار روتے رہے اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہے کہ اللہ پاک نے پوری دنیا میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے انہیں منتخب کیا، جبکہ وہ اس قابل نہ تھے۔ سلطان نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ایک گہری خندق کھدوا کر اس میں پگھلا ہوا سیسا بھر دیا تھا تاکہ دوبارہ کوئی بھی بدبخت ایسی گستاخی نہ کر سکے۔ بعد میں اس خندق پر ایک جنگلہ بھی لگا دیا گیا تاکہ زائرین اس سے آگے نہ جا سکیں۔ 1816 ہجری میں مصر کے بادشاہ رکن الدین نے خندق پر 21 فٹ اونچا لوہے کا جالی دار احاطہ بھی نصب کروا دیا۔ نور الدین زنگی ایک ایماندار اور نیک شخص تھے، وہ بہت زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ یہ تو تھی نور الدین زنگی کی کہانی۔